ایک موضوع دیا گیا ہے۔ الحمدللہ جلسے کا یہ نظام اچھا ہے کہ علماء کرام کو موضوع متعین کر دیا گیا ہے تاکہ تکرار نہ ہو۔ یہ آ رہے ہیں، وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، دوسرے بھی وہی بات کرتے ہیں، اور وقت کا خاص خیال کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے اور اخلاقی فریضہ ہے۔ بہت سے مقررین کی عادت ہوتی ہے پرچی پہ پرچی دیے جا رہے ہیں، ایک دستہ کاغذ ختم ہو جاتا ہوگا پرچی میں صرف۔ اس لیے اب اور کوئی بات نہیں کروں گا، اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے نماز سے متعلق گفتگو سنی، انشاءاللہ میں نماز سے متعلق ہی بات کروں گا۔ یہ جو ایک شامیانہ دیکھ رہے ہیں آپ، اوپر دیکھ لیجئے، ایک بار اوپر دیکھیے، شامیانہ دیکھیے، اوپر ایک شامیانہ لگا ہے، اور شامیانے کو روکنے کے لیے ڈھیر سارے کھمبے لگے ہیں، اور کھمبوں کے علاوہ پیچھے سے رسیاں باندھی گئی ہیں کہ کہیں کسی ایک طرف جھک نہ جائے۔ اس کے اوپر بھی ایک اور شامیانہ ہے، بہت اونچائی پہ ہے، اس میں کوئی کھمبا نہیں ہے۔ ہمارے پروردگار عالم جناب پروردگار عالم نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ہم نے ایک آسمان بنایا، 2 3 4 5 6 7 آسمان بنائے، اور سب سے قریب والے آسمان کو تم دیکھ رہے ہو، اس آسمان کو میں نے ستاروں سے سجایا ہے، سورج لگایا، اس میں چاند لگایا، طرح طرح کے ستاروں کو لگائے، بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ تم اس میں تلاش کرو، تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، تلاش کرو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ دیکھ لو، اگر اطمینان نہیں ہوتا ہے دوبارہ دیکھ کر کے تلاش کر لو، کہیں سے کوئی پھٹن ہو، کوئی ٹیڑھا میڑھا ہو، کہیں کوئی خرابی نہیں نکلے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر واپس ہو جائے گی دنیا کی طرف، تم ایک کمی نہیں نکال سکتے۔ اسی آسمان کی اللہ تعریف کرتے ہیں، زمین کی تعریف کرتے ہیں، سمندر کی تعریف کرتے ہیں، سورج اور چاند کی تعریف کرتے ہیں کہ ہر ایک اپنے مستقر پر گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کی تعریف کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور ستارے جھول جھول کے گریں گے نیچے کی طرف، وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اذا الشمس كُوِّرَتْ، سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کو آگ لگا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے دفینوں کو باہر نکال پھینکیں گی، ہر انسان پریشان حال ہوگا، ایک ہوا چلے گی، اس سے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ احادیث میں اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں دوبارہ سور پھونکنے کے لیے اسرافیل سے کہوں گا ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، ایک بار پھر سور پھونکا جائے گا، جب سارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ فرماتے ہیں، نقشہ بنا کے ہمیں پیش کرتے ہیں سورہ رحمان میں، کل من علیہا فان، دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے رب کا نام باقی رہے گا اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ کہاں ہے وزیر اعظم؟ کہاں ہے صدر جمہوریہ؟ کہاں ہے مکھیا؟ کہاں ایم ایل اے؟ کہاں سرپنچ؟ کہاں ایم پی؟ سارے لوگ اس وقت ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، سرکار کس کی ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ پھر کہیں سے جب کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس ایک کی حکومت ہے جو قہار ہے، جبار ہے۔ سارا نظام آج کھلے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سور پھونکنے کا حکم فرمائیں گے، دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ فاذا هم قیام ینظرون، پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے دوڑیں گے، اٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر فرشتہ پکارے گا، سارے لوگ حساب کے لیے دوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان کو، جس کو ہم میدان محشر کہتے ہیں، جمع ہونے کی جگہ، اس کا نقشہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ہر ایک وہاں موجود ہوگا، اول سے آخر تک سارے انسان اس میدان میں موجود ہوں گے، ایک انسان بھی وہاں سے غائب نہیں ہوگا۔ لا یخفی منکم خافیہ، کوئی بھی غائب نہیں ہوگا، سب موجود ہوں گے، سارے لوگ موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سب موجود ہوں گے۔ جنت بھی سامنے ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کو جنت نظر آ رہی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جو لوگ مجرم ہیں ان کو جہنم نظر آ رہی ہے۔ سارے لوگ کھڑے ہیں۔ زمین کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض، جب زمین کو بدل دیا جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنیت الشمس من العباد، سورج کو بندوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ حتی تکون قید میل او ثنتین، 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا صرف، اور ہر آدمی اپنے عمل کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا۔ ادنیت الشمس من العباد حتی تکون قید میل او ثنتین فیکونون فی العرق بقدر اعمالہم، ہر آدمی اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا۔ فمنہم من یاخذ الی عقبیہ، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا منہ تک آئے گا۔ ومنہم من یلجمہ الجاما، کسی کا پسینہ یہاں تک ہوگا، کوئی تیرے گا اپنے پسینے میں۔ جس کے جتنے برے اعمال ہوں گے وہ اتنا ہی پریشان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آج ہم سوچتے ہیں کہ ان مجرموں کو اللہ سزا کیوں نہیں دیتا، جو انسانیت کا قتل کرتے ہیں اللہ انہیں کیوں نہیں پکڑتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیا ہے۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے مہلت دیا ہے جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین، دوڑیں گے، مقنعی رؤوسہم، سر جھکا کے دوڑیں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، جدھر دیکھے گا دیکھتا ہی رہ جائے گا، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، نگاہیں کبھی واپس نہیں ہوں گی۔ یعنی حیرانی کا یہ عالم ہوگا کہ جدھر دیکھے گا منہ کھول کے الو کی طرح دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اور بھی اس میدان کی صفت بیان کرتے ہیں کہ اس میدان کی اور پریشانی کیا ہوگی۔ پریشانی کا وہ عالم ہوگا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کو چھوڑو، ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو، تمام نبی کی زبان سے نکلے گا، سارے نبی بولیں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچا لیجئے، یا اللہ مجھے بچا لیجئے۔ جب انبیاء وہاں یہ پکاریں گے تو ہمیں اور آپ کو کون پوچھتا ہے؟ سب یہی بولیں گے، لیکن صرف اس وقت ایک زبان سے آواز الگ تھلگ نکلے گی، وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوگی۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لیجئے، یا اللہ میری امت کو بچا لیجئے۔ اس دن وہ اپنی بیٹی کا نہیں، اپنے نواسے کا نہیں، اپنے داماد کا نہیں، اپنے گھرانے والوں کا نہیں، بلکہ اپنی امت کا سوال کریں گے۔
اور اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ایک طرف پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ جائیں گے پانی پینے کے لیے، اللہ کے رسول پانی پلائیں گے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوگا کچھ لوگ جا رہے ہیں، فرشتے ان کو دھکا دے کے بھگا رہے ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ انہیں آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں روک رہے ہو، انہیں آنے دو۔ وہ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 1400 سال کے بعد یہ لوگ آئے تھے، 1400 سال کے بعد آئے اور انہوں نے نماز کو ضائع کیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں دین کا جنازہ نکلا جا رہا تھا، بیٹیوں کی شادی میں طرح طرح کے خرافات کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو ننگی کر کے ایک ایسا کپڑا پہناتے تھے یا رسول اللہ جن کو دیکھ کر کے مردوں کو بھی حیا آ جاتی تھی۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں شادیوں کے موقعوں پر، دیکھ لیجئے آج ہماری بچیاں وہ کپڑا پہنتی ہیں کہ کوئی بوڑھا آدمی، کوئی جوان آدمی، کوئی اگر باحیا انسان ہوگا تو اس کو دیکھ کر کے اسے شرم آ جائے گی، وہ دوسری طرف بھاگنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آج ہماری بیٹیوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور آپ کے بعد آپ کی امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوئی تھی اس کا سب سے بڑا ذمہ دار یہی ہے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے لے جاؤ ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی اس میدان میں ہمارے سامنے میں نام اعمال رکھیں گے، فرماتے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرمین کے سامنے میں نام اعمال رکھا جائے گا اور نام اعمال میں لکھے ہوئے مضامین کو دیکھ کر انسان ڈر جائے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ اب ہمارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، مجرمین کو جب سامنے جہنم نظر آئے گی تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ہم کو اسی میں گرنا پڑے گا، ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل امت تدعا الی کتابہا، ہر قوم کو، ہر فرد کو اس کے نام اعمال پڑھنے کے لیے بلایا جائے گا، نام اعمال کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ گناہ تم نے کیا تھا کہ نہیں، بتاؤ موزہ باری کے چوک پہ تم نے کسی کو گالی دیا تھا یا نہیں، روٹا ہاٹ میں بیگن خریدتے وقت ایک بیگن زیادہ اٹھایا تھا یا نہیں، آلو 1 کلو لیتے وقت 2 آلو زیادہ اٹھایا تھا کہ نہیں، بتاؤ۔ اس کو اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اقرار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس تحریری گواہ کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو پیش کریں گے، وہ فرشتے گواہی دیں گے۔ اگر پھر بھی وہ نہیں مانے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ موزہ باری کے اس چوک کو وہاں حاضر کریں گے اور اس چوک سے کہیں گے بول، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بولے گی یا اللہ میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے فلاں کی غیبت کیا تھا، میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے فلاں کو گالی دیا تھا اور فلاں کو ایک تھپڑ مارا تھا۔ وہ زمین گواہی دے گی۔ سوال ہوتا ہے کیسے بولے گی زمین؟ تو ویسے ہی بولے گی جیسے ریڈیو بولتا ہے۔ ریڈیو میں کوئی تار نہیں ہے، کچھ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے لیکن بولتا ہے، ایسے ہی وہ زمین بولے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ اللہ کا اس کو حکم ہوگا، وہ بولے گی زمین۔ اگر وہاں بھی اسے اطمینان نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لو تمہارے اندر سے ایک گواہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالے لگے ہوئے ہوں گے، کوئی بول نہیں سکے گا، وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولے گا، یہ ہاتھ کہے گا، اس ہاتھ سے آواز نکلے گی یا اللہ میرے ذریعے سے فلاں گناہ کیا تھا، میرے ذریعے سے فلاں گناہ کیا تھا۔ وتشہد ارجلہم، یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں گے، اور مجرم کہے گا اپنے جسم کے اعضاء سے لما شہدتم علینا، ارے کیا ہو گیا ہے تم کو، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کل ایک انگلی کٹ گئی تھی، اس کے درد کی وجہ سے یہ ہاتھ پریشان تھا، سر میں درد تھا، آنکھ نہیں سو رہی تھی، آنکھ سے آنسو جا رہے تھے، اور آج تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو۔ اس ہاتھ سے آواز آئے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم خود نہیں بول رہے، ہمیں بلوایا جا رہا ہے، رب العالمین ہمیں بلوا رہا ہے، ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر سے اللہ گواہی پیش کروائیں گے۔ اس کے بعد جب سارے
سارے راستے بند ہو جائیں گے، ہمارا جرم ثابت ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ فرشتوں ان کو لے جاؤ، خذوہ، اسے پکڑو، فغلو، اور اسے طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر جہنم کے بیچ میں پھینکاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ کے اسے جہنم کے بیچ میں پھینک کے آؤ۔ جب اللہ یہ فرمائیں گے اس مجرم کے سامنے میں سارا نقشہ آئے گا کہ ہمیں کیا ہوگا، اب تو ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم میں ہمیں آگ لپٹے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آگ براہ راست دل تک پہنچتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے کھال جلے گی، پھر گوشت جلے گا، پھر ہڈی جلے گی اور اس کے بعد تب دل کی طرف جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ڈائریکٹ دل پہ پہنچتی ہے وہ آگ، وہ سارا نظام اس کے سامنے میں آئے گا، وہ ڈر جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایک مکالمہ بیان کیا۔ وہ مکالمہ کیا ہے؟ آج ہمارے جلسوں میں بھی مکالمہ پیش کیا جاتا ہے، ہمارے اسکول میں مکالمہ پیش کیا جاتا ہے، ہمارے دینی مدرسوں میں جلسوں میں مکالمہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ مکالمہ نہیں ہوتا، وہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کہیں پنڈت کی شکل بنائی جا رہی ہے، دیہاتی بڈھے کی شکل بنائی جا رہی ہے، یہ مکالمہ نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ وقتی طور سے ہمیں ہنسی آ سکتی ہے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مدثر میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اصل حافظ نہیں، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ سورہ کہف میں بھی ایک جگہ اللہ نے فرمایا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے مان، جس کا دل چاہے مت مان۔ میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا ہم حق ادا کر دیتے ہیں، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی کبریائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، نہیں نہیں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، غنی تو اللہ ہے، بے نیاز ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ کو، تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، تمہارے روزے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے مان، ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے مت مان۔ لیکن یاد رکھنا، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، یاد رکھنا ہم نے ظالموں کے لیے، جو ظلم کرے گا، جو ہمارا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ہوائیں ہماری استعمال کرے گا، آسمان ہمارا استعمال کرے گا، زمین ہماری استعمال کرے گا، سورج سے روشنی لے گا، چاند سے روشنی لے گا، پاؤں ہمارا، جسم کے سارے اعضاء ہمارے، ناک کان آنکھ سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے، اور پھر بغاوت بھی ہمارے ساتھ کرتے ہو۔ عیدگاہ کے جلسے میں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں عیدگاہ بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم 360 نمازی ہیں۔ صرف عید بقرعید کی نماز بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جمعے کے دن میں فرصت نہیں ہوتی، عید بقرعید کی نماز صرف پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعتدنا للظالمین نارا، جو اس طرح کر کے اپنے اوپر ظلم کرے گا ہم نے اس کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بهم سرادقها، اور اس کو چاروں طرف سے ہم نے گھیر بھی دیا ہے، چاروں طرف سے گھیر دیا ہے، کہیں سے کوئی راستہ نہیں، اس کی گرمی اندر ہی اندر رہتی ہے، وہ جہنم میں اس میں گھٹے گا اور پینے کے لیے مانگے گا، اور جب پینے کے لیے مانگے گا تو اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، جب پینے کے لیے مانگے گا تو اس کو مہل دیا جائے گا۔ مہل کی تفسیر مفسرین نے 2 طرح کی ہے، ایک تو کاٹ ہے جس کو ہم لوگ کاٹ بولتے ہیں، سرسوں تیل پسوانے کے بعد جو نیچے رہ جاتا ہے اس کو کاٹ بولتے ہیں۔ دوسری تفسیر ہے کہ پیتل کو پگھلا کے اس کو پانی کی شکل میں کر کے اس کو دیا جائے گا، اور جب وہ پینے کے لیے چہرے کے قریب، منہ کے قریب کرے گا تو وہ اتنا گرم ہوگا، اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کی پوری کھال جل کے اسی میں گر جائے گی۔ اللہ احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔
کتنا برا ٹھکانہ ہے اور کتنا برا پینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یاد رکھنا تمہارا دل چاہے تو نماز پڑھ لینا، دل نہ چاہے تو مت پڑھنا، میرا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ اور تم یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم تمہیں لاٹھی کے زور پر یا تمہیں پٹائی کے زور پر مسجد میں نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں عقل دیا ہے، اچھے برے کی تمہیں تمیز دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تمہیں اچھا راستہ بھی بتایا، برا راستہ بھی بتا دیا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو صحیح طریقے سے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہو یا تم اس کا غلط استعمال کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر غلط استعمال کرو گے تو یہ دیکھ لو ہمارا ادھر بھی ایک راستہ ہے، ادھر بھی ایک راستہ ہے، کدھر سے چلو گے اپنا راستہ تم خود طے کر لو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مدثر کے اندر وہ مکالمہ پیش فرمایا کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جس کا دل چاہے آگے جائے، جس کا دل چاہے پیچھے جائے، یعنی نیکی کی طرف چلے یا برائی کے راستے پر چلے، جس کا دل چاہے جدھر چاہے چلو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لاٹھی نہیں ہے، فرشتے نہیں اتریں گے ڈنڈا لے کر کے، مگر ہاں فرشتے ڈنڈا لے کے تیار ہیں۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی دنیا میں رہ کے جو کچھ عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس میں محفوظ ہوگا، پکڑا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا عمل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب الیمین کے، سوائے ان خوش نصیب بندوں کے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں میدان محشر میں ملے گا۔ کچھ خوش بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، ان کو نام اعمال اللہ سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں دلوائیں گے، وہ خوش نصیب ہوں گے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب بالکل چلتا پھرتا میں ہو جائے گا۔ اور جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اللہ فرماتے ہیں وہ تو بہت نقصان میں ہوگا، ان کے بارے میں نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن ہر آدمی پکڑا جائے گا الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب الیمین کے، یہ لوگ تو جنت میں چلے جائیں گے، فی جنات، یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، یتساءلون، یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ موزہ باری کے جلسے میں تو ہم اور آپ ایک ہی جگہ بیٹھے تھے، آپ تو اوپر تقریر کر رہے تھے مفتی صاحب، ہم تو نیچے بیٹھ کے آپ کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے، اور آج ہم تو دائیں ہاتھ والے بنے ہوئے ہیں اور آپ وہ کہاں چلے گئے لال گھر میں؟ آپ تو ہمارے امام صاحب تھے، آپ تو ہمارے تبلیغی جماعت کے امیر صاحب تھے، آپ تو ہمارے مکھیا صاحب تھے، آج ایسا کیسے ہو گیا؟ بالکل الٹا۔ یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے اس دن پوچھ تاچھ ہوگی، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آپ کو جہنم میں کس چیز نے آنے پر مجبور کر دیا؟ آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے آپ کو پہنچا دیا؟ تو ان مجرمین کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ جواب بڑا چونکا دینے والا ہے۔ چار باتیں بیان کر رہے ہیں وہ کہ ہمارے اندر چار برائیاں تھیں، سنیں گے وہ چار برائیاں اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں، ان کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان برائیوں کو اپنے اندر سے بھگانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم سے بھی وہی پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ تو چار چیزیں کیا ہیں وہ جواب دے رہے ہیں مجرمین، جو جہنم میں جل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لم نک من المصلین، سب سے پہلی برائی، ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہی نہیں تھے، جلسوں میں جاتے تھے آگے بیٹھتے تھے اور دوسری جگہوں پہ جاتے تھے، لیکن ایک کان سے سن کے ہم دوسرے کان سے ہم نکال دیا کرتے تھے۔ اسی پہ بات کرنی،
लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ते ही नहीं थे। मुअज्जिन रोजाना 5 मरतबा पुकारता था, हय्या अलस सलाह, आइए नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आइए कामयाबी यहाँ है। लेकिन मैं समझता था कि कामयाबी तो रोटा हाट में है, कामयाबी तो दुकान में है, कामयाबी खेत में है, गाय के पीछे है और दूसरी चीजों के पीछे है, हम तो ये समझते रहे। लेकिन उस दिन मुंह से जवाब निकलेगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम लोगों को खाना नहीं खिलाया करते थे, मिस्कीनों को, जरूरतमंदों को। हर समाज में कुछ जरूरतमंद लोग होते हैं, कुछ मोहताज लोग होते हैं। अभी इस लॉकडाउन के ज़माने में देखा गया, हर आदमी परेशान था। उस वक्त में किसने किसकी मदद की और किसने मदद नहीं की, वो सब देखा गया। अल्लाह के यहाँ सब रिकॉर्ड हो गया है। जवाब आएगा, दूसरी बुराई बयान करेगा अपनी खुद ही। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। नंबर 3, वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और हम दूसरों के साथ मजाक उड़ाने में लगे रहते थे। कुछ लोगों की आदत होती है उलमाए किराम की बुराइयां करना, अल्लाह वालों की बुराइयां करना, अच्छे लोगों की गीबत करना। मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान में जनाज़ागाह में सारे लोग मौजूद हैं, 4 बजे का वक्त है, अभी 20 मिनट टाइम है, तो वहां बैठ के दीन अगर यूं ही गुफ्तगू करते रहें तो वक्त पार हो जाएगा। उससे अच्छा है कि एक आदमी दीन की कुछ बात कर ले, बाकी लोग सुन लें। लेकिन जब बात की जाए तो उसमें से बाज लोग ये कहते हैं, का मौली साहब को काम थोड़ी मिलो, इस हर खुना बस वही किस्म वहीला, जहन्नम जन्नत मैदान महशर खबर हशर, बस इन लोगों का यही काम है, आपका काम नहीं सर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तीसरा जवाब होगा उसका जो अपना जुर्म बयान करेगा, वो इकरारी मुजरिम, और कहेगा वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। कुछ लोग अंदर घुसने वाले होते थे। अंदर घुसने का मतलब, वार बात बोलो इस मुफ्ती साहब, हाँ खूब मुफ्ती में तो की पता वार अंदर बात वो उसमें तो बताई। ये है खौज वाले, अंदर घुसने वाले, बिला वजह अंदर घुसते हैं, नहीं है कोई हकीकत नहीं है, एक वहमी बात को लेकर के वो उसके बारे में बयान करता है और दूसरों को भी बयान करता है। तो किसी की बुराई करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, चाहे हम आवाम की बुराई करें, चाहे उलमा की करें, चाहे किसी की भी करें, कोई फायदा होने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तीसरी गलती उनकी ये थी। ये गलती क्यों बयान की जा रही है? ताकि ये गलती हम अपने अंदर पैदा करें, या हम इन गलतियों से बचें कि कहीं कल हम भी उन मुजरिमों में शामिल न हो जाए। तो तीसरी गलती ये हुई। और चौथी गलती है वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। और जब उलमा आखिरत की बात बयान करते थे, मैदान महशर की, कब्र की, हश्र की, जन्नत की, जहन्नम की, ये बातें जब बयान किया करते थे तो हम ये कहते थे, इलाका बहुत सुनिए, मैं इलाका सुने सुने बुढ़ा है। मेरे सामने की बात है, बिजवार गया था जनाजे में, एक नौजवान लड़की का जनाजा था, सारे लोग उमड़ पड़े हैं जनाजा देखने के लिए, जनाजा गाह में खोल दिया है, सारे लोग देख रहे हैं। जब मुझे कहा कि जनाजा आपको पढ़ाना है, मैं आगे गया तो देखा भीड़ लगी हुई है, भगाया सब किसी को जबरदस्ती वहां से। जब सारे लोग भाग गए तो उसके बाद एक बहुत बूढ़ा आदमी, एक पांव उसका कब्र में जा चुका था, वो उसके बाद आगे बढ़ा, खुद रुक मुफ्ती साहब, मौलवी साहब खुद मुख दखवा दे। मैंने उसको मना किया, देखना जायज नहीं है। तो उसके मुंह से जवाब निकला, वो जवाब सुनिए, इलाका बहुत सुनिए, सुने सुने तो बुढ़ाएंगे ना। ये है सुने सुने बुढ़ाएंगे ना, इला से की होचे कुछ होने वाला नहीं है। ये है तकजीब। अल्लाह फरमाते हैं वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम यौमुद्दीन का, यौम जज़ा का, हिसाब व किताब के दिन का इनकार किया करते थे, उसे झुटलाया करते थे। ये 4 बुराइयां हैं उन मुजरिमीन की जिनके बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया।
کہ جنت والے ان سے پوچھیں گے تمہاری کیا غلطی تھی، کس غلطی کی وجہ سے تم یہاں پہنچ گئے لال گھر میں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 2 مسکین کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں تھا، نمبر 3 دوسروں کی برائیاں کیا کرتے تھے، نمبر 4 یوم آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ 4 غلطیوں کی وجہ سے، 4 جرائم کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ اس میدان میں، جس میدان کی یہ صفت بیان کی گئی، اس میدان کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت، قیامت کے دن بندے سے جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ بتائیے اس میدان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، میرے بندو تمہارا جو رویہ ہے، تمہاری جو روش ہے، جس ڈگر پہ تم چل رہے ہو، جس پگڈنڈی سے تم جا رہے ہو، اگر تم اسی پر قائم رہے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو دن اتنا ہولناک اور اتنا خطرناک ہے کہ بچہ بھی اس دن غم کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے گا، بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ جب آدمی کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، تو سر کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ میدان محشر اتنا خوفناک، اتنا خطرناک ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن سے تم کیسے بچو گے؟ جو دن اپنے بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا۔ اگر تمہاری یہی روش رہی تو اس دن کیسے بچو گے؟ کیسی روش؟ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کان میں آواز آ رہی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم یوں ہی گھر میں پڑے رہتے ہیں، بستر پہ پڑے رہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، نہیں جانے کو دل نہیں کرتا ہمارا، نہیں جاتے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز جو نمازی اگر کسی مشغولی کی وجہ سے دکان میں بیٹھا رہا، کسٹمر کی وجہ سے بھیڑ تھی، نماز نہیں پڑھ سکا اور ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں ادا کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو ایک حکم جہنم میں جلنا پڑے گا، اور ایک حکم کی مقدار بیان فرمایا 2,88,00,000 سال۔ ایک نماز کو وقت ٹال کر پڑھنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال، اور جو آدمی اگر اس کو پڑھا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ جس کی چند نمازیں چھٹی ہوئی اس کا کیا حال ہوگا؟ ہماری ماؤں اور بہنوں کا کیا حال ہوگا جو مہینوں مہینے نماز نہیں پڑھتی ہیں، بلکہ ایک بچے سے دوسرے بچے تک کوئی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، بے حساب نمازیں چھوڑتی ہیں ہماری مائیں بہنیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، جبکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز صحیح نکلی تو سارے اعمال صحیح نکلیں گے، وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز ہی اس کی بگڑی ہوئی نکلی، فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اس کے سارے اعمال بھی بگڑے ہوئے نکلیں گے۔ ہم کیا جواب دیں گے وہاں؟ کیا کریں گے؟ تو نماز پڑھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، کتنے لوگ پڑھیں گے؟ سب سے پہلے میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا، اگرچہ آپ نماز پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں ہمارے ابا کی عمر کے ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ نے سفید داڑھی دیا ہے، سفید داڑھی والے سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں سفید داڑھی والوں سے، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ سفید داڑھی والوں سے اللہ حیا کرتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو مت لکھو، اس کو یوں ہی، اس کی نیکیوں کو صرف لکھو جب سفید داڑھی ہوتی ہے، اور 80 سال کے بعد بھی اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں، برائی لکھی نہیں جاتی، احادیث میں ہے۔ تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تاکید فرمائی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ہماری مائیں بہنیں بھی پڑھیں گی، لیکن ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز سے ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 21ویں پارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے انسان کو روکتی ہے، برے گناہوں بڑے گناہوں سے بھی روکتی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی نماز روکتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں دنیا کی گفتگو کرتے رہیں، جبکہ دنیا کی گفتگو کرنا مسجد میں بیٹھ کے حرام ہے، حرام ناجائز ہے، تو ہم مسجد میں بھی بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں۔ مسجد سے ہم باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد غیبت شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں مسجد کے باہر، مسجد میں ہم چلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نماز ہی نہیں ہے، تو پھر نماز کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں نماز پڑھاتا ہوں آپ کو، پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ 2 رکعت نماز پڑھاتا، نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی طرح وضو کرنا ہے، وضو کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، اچھی طرح وضو کرنا ہے، سارے اعضاء کو 3 مرتبہ دھل کے وضو کرنا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، مسواک کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر وضو شروع کرنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، مسواک کرنا ہے، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد دونوں پاؤں دھونے ہیں۔ کیا ملے گا وضو سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، گناہ سے تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ابن آدم کا ہر فرد گناہگار ہے، اور اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھ میں تھوڑی سی بینائی آ جائے، گنجے کو کیا چاہیے؟ سر میں 2-4 بال آ جائے تو ذرا اچھے لگنے لگیں گے، ہم گناہگاروں کو کیا چاہیے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، یہی ہمارا سب سے بڑا سودا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، جب آپ یہاں سے ہاتھ دھوتے ہیں، اس حصے سے جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ دھل جاتا ہے۔ جب یہاں چہرہ دھوتے ہیں تو آنکھ دھلا جاتا ہے، آنکھ دھلتی ہے، زبان دھلتی ہے، کان دھلتے ہیں، اور اس طرح سے جب کان کا مسح کرتے ہیں تو جن جن اعضاء کو وضو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ان سارے اعضاء کے گناہ یکے بعد دیگرے دھلتے چلے جاتے ہیں۔ آگے تفصیل نہیں کروں گا، وقت بہت تھوڑا سا اب ہے، صرف آدھا گھنٹہ سے بھی کم ہے۔ اب اس کے بعد وضو کر لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے گناہ تھے سارے گناہ دھل گئے۔ بتائیے وضو کریں گے اچھی طرح؟ اب اس کے بعد ہم گھر سے نکلے، مسجد کے لیے جا رہے ہیں، ہر قدم پر ایک نیکی مل رہی ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ایک رحمت نازل ہوتی ہے۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کتنا اچھا راستہ کھولا ہے۔ ہم مسجد پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا گھر سے نکلا، ایک ایک قدم پر نیکی مل رہی ہے، مسجد میں جا کے جتنی دیر انتظار کرے گا اتنی دیر اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نماز کے لیے ہم مسجد میں جاتے ہیں اور گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کن کا گھر ہے؟ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں ہے، ہمارا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ وہاں ادب سے بیٹھیں گے پائیں گے، بے ادبی کریں گے محروم کر دیے جائیں گے، بلکہ بعض دفعہ اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے با ادب بیٹھنا ہے۔ اگر 2 منٹ سے زیادہ ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں تو 2 رکعت ہم نفل پڑھ لیں، صلاۃ و توبہ پڑھ لیں، کچھ بھی ہم پڑھ لیں، تاکہ نماز کا ماحول اندر سے بن جائے۔ اور اگر نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، یا وقت ہے لیکن من نہیں کرتا ہے، تو ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو ہم غور کریں گے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، اور اس کے بعد جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ سے ہم معافی مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے ہم کھڑے ہوں گے، مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ نماز کے لیے اب کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے ایک مولانا سے سنا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول رجب کے مہینے میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے پھر روانہ ہوئے، آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے،
حضرت جبریل سے حضور کہتے ہیں چو در دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چرا تافتی، جب اتنے لمبے سفر میں آپ نے میرے ساتھ سفر کیا، آپ نے مجھے وفادار پایا، مخلص پایا، اب میرا ساتھ چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یہاں سے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کے راکھ کر دے گی، میں آگے نہیں جا سکتا، آگے کا مقام تو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جا کے آمنے سامنے گفتگو اور ملاقات ہوتی ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ تو معراج میں یہ ہوتا ہے، ہم نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہوئے، نماز میں کھڑے ہوتے ہی ہم کو یہ تصور ہونا چاہیے، ہمارے نبی نے فرمایا نماز ایمان والوں کی معراج ہے، ہم معراج میں بیٹھے، معراج میں پہنچے ہیں، اللہ ہمارے سامنے میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھتے ہو، اگر اتنا نہ ہو سکے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس مرتبے پر نہیں پہنچے ہو تو کم سے کم یہ ذہن میں ضرور رکھنا کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، نماز کے لیے ہم نیت باندھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ ہمارا قبلہ کی طرف ہوگا، ہم تھوڑا سا سیدھا ہوں گے لیکن تھوڑا سا ہم قبلہ کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ ہم نے باندھا، اب اس کے بعد اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، دکان بڑی نہیں ہے، ابا بڑے نہیں ہیں، استاد بڑے نہیں ہیں، کوئی بڑا نہیں، بڑا اگر ہے تو صرف اللہ ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ہم نے با ادب ہو کے تحریمہ باندھا ہے۔ تحریمہ یعنی ساری چیزیں اب حرام ہو گئی، صرف اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، تفصیل کا موقع نہیں، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جب ہم نے ثنا پڑھا اور اس کے بعد پھر اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ کوئی نہیں بول رہے ہیں۔ اب قرات کی باری ہے، قرات کہاں سے کریں گے؟ فضائل اعمال سے، بخاری شریف سے؟ نہیں، قرآن کریم۔ قرآن کریم کن کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا کلام بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم گناہوں میں لت پت ہیں، ہماری زبان بھی گناہوں میں لت پت ہے، ہماری زبان سے وہ کلام ادا ہو یہ ہماری جرأت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کلام کو پڑھنے کی اجازت دے دی اور ہمیں پڑھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ آپ کسی بڑے آدمی کے یہاں جاتے ہیں، ایم ایل اے صاحب ہیں، ایم پی صاحب ہیں، مکھیا صاحب ہیں، جن کا چاروں طرف سے گراؤنڈ گھیرا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں ایک گیٹ ہے، گیٹ میں مگر ایک کتا ہے اور اس کے گلے میں رسی ہے، گیٹ کھلا ہوا ہے مگر کتا بیٹھا ہوا ہے، ہم اگر جائیں گے تو وہ کتا لپک کے ہمارے کندھے پہ چڑھ جائے گا، بتائیے کیا ترکیب استعمال کیجیے گا جانے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی کہے گا کہ اس کے لیے ہم کیلا لے جائیں گے، ادھر پھینک دیں گے، ایک روٹی لے جائیں گے پھینک دیں گے، وہ ادھر کھانے جائے گا ہم بھاگ کے چلے جائیں گے، ممکن نہیں ہے، اتنا تیز کتا ہے اور اتنا وفادار ہے کہ وہ چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ تو وہاں آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جیب سے موبائل نکالیے، نمبر لگائیے ان کو کہ میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں مگر آپ کا کتا جانے نہیں دے رہا ہے، تو وہ اس کے بعد اچھا آپ آئے ہیں تو تھوڑا سا باہر نکلے گا گیلری میں اور اس کے بعد تھوڑا سا کھکھارے گا، کتا جب سنے گا کہ مالک سامنے کھڑا ہے وہ سمجھ جائے گا اچھا اس کا مطلب مالک کے جان پہچان کا ہے، اب وہ دم دبا کے ایک طرف
سکڑ جائے گا، آپ آرام سے چلے جائیے۔ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، رب العالمین کا کلام پڑھ کے اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں۔ اللہ ہماری گفتگو کو سنیں گے اور میری گفتگو کا جواب دیں گے۔ کیا فرشتے کو کیا ابلیس کو یہ گوارا ہوگا؟ اس نے تو کہا تھا کہ ہم آپ کے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے شش جہات سے ہم اس کو بہکائیں گے، اس کو ہم کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا بندہ ہوگا وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے آسان طریقہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو مخاطب بنا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہم کو اللہ کے قریب جانے نہیں دے گا۔ نماز ہم شروع کریں گے، دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالے گا، اس لیے ہم اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کو ہم پہرے دار بنا رہے ہیں کہ یا اللہ اس شیطان کو پیچھے سے آنے مت دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس شیطان مردود کی وجہ سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی اس میں بڑائی بیان کی جا رہی ہے اور اس کے بعد مصلی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے الرحمن الرحیم نہیں، آگے الرحمن الرحیم نہیں ہے، ادھر سے مصلی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ معراج میں ہیں، اللہ سامنے ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اللہ جواب دے رہے ہیں۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، فرشتوں سے کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں ہے ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو نعبد عبادت کرتے ہیں یہ تو اللہ کے لیے ہے، نستعین وہ بندے کے لیے ہے کہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، نعمتوں کی بارشیں برسائی آپ نے، ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا دیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مجھے مت چلائیے گا جن کے اوپر آپ کا غصہ نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر مت چلائیے۔ جب یہاں پہنچ کر بندہ پھر کہتا ہے آمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا میں نے سب کچھ دے دیا۔ یہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سرسری نماز پڑھ لیتے ہیں، اس تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھ کے دیکھیں۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں ہم جھک گئے اللہ کے سامنے میں، اپنا تکبر نہیں دکھا رہے ہیں، ہم جھک گئے رکوع میں جا کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، جو بڑا ہے، پاک ہے میرا رب جو بڑا ہے، پاک ہے میرا رب جو بڑا ہے۔ کم سے کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ ہم جب کہہ رہے ہیں اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ جب انسان جھکتا ہے تو بندے کا سر پکڑ کے اللہ اوپر اٹھاتے ہیں، اٹھ جا میرے بندے، اب سمجھ گیا، اٹھ۔ تو اس کے بعد یہ کھڑا ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا جن کی تعریف کی گئی، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، یہ اللہ کی طرف سے آواز ہے لیکن بندے کے منہ سے نکلوایا جا رہا ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، جس اللہ کی تعریف کی گئی اس اللہ نے سن لیا، تو بندہ کہتا ہے ربنا لک الحمد، یا اللہ آپ نے سن لیا تو ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے، یعنی تعریف قبول کی گئی تو لیجئے اور میں تعریف کرتا ہوں۔ جب بندے نے دیکھا کہ میں تھوڑا سا آدھا جھکا تو اللہ نے میرا سر پکڑ کے اٹھایا، تو اس کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ چلو ہم اور
اور اپنے آپ کو گراتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جب سجدے میں سر رکھتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ وہ بین اصبع الرحمن، رحمان کے دونوں پاؤں کے بیچ میں وہ سجدہ کرتا ہے، رحمان کے پاؤں کے بیچ میں سجدہ کرتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کے پاؤں کے آپ کوئی مجرم ہے اور وہ مجرم اگر آپ کے پاؤں پہ پڑ کے اگر معافی مانگے تو کیا معاف نہیں کریں گے آپ اس کو؟ اللہ کے سامنے ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ ہم مجرم ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے، سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے میں پاک نہیں ہوں، میں تو مجرم ہوں، گناہ گار ہوں۔ جب بندہ وہاں بیٹھ کے سر جھکا کے وہاں معافی مانگتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے ضرور کہتے ہوں گے کہ فرشتوں دیکھو، میں نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے سوچا تھا تو تم نے اعتراض کیا تھا، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں خوریزی کرے گی؟ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتے ہوں گے کہ دیکھ میرے بندوں کو، دیکھ کہ کس طرح سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ سر اوپر اٹھاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ سجدے میں جاتا ہے، دوسری مرتبہ سجدہ کر کے پھر سجدہ میں رہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ اوپر اٹھتا ہے۔ دوسری رکعت بھی ہم کو اسی طرح سے پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہم قعدے میں بیٹھتے ہیں۔ قعدے میں جب ہم بیٹھے ہیں، قعدے میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ کیا ہے؟ تشہد نام ہے اس کا، اس میں کئی اجزاء ہیں، اس کا کئی حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، جبریل علیہ السلام نے تو ساتھ چھوڑ دیا، اللہ کے رسول عرش پہ پہنچے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ مہمانی گئے ہیں نا، بلائے ہوئے مہمان ہیں، مہمانی آئے ہیں تو کچھ لے کے گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کیا لے کے آیا ہے؟ سندیش لے کے جاتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مہمان جب جائیں گے تو رخصتی میں کچھ سندیش دینا ہے گھر والے کو، میزبان کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ تو قربان جائیے اس نبی کو۔ میدان محشر میں سب بول رہے ہیں یا رب نفسی یا رب نفسی، اور اس کریم نبی کی زبان سے نکلتا ہے یا رب امتی۔ میدان محشر میں بھی بھولا نہیں، مدینے کی زمین میں رہتے ہوئے بھولا نہیں، اور عرش پہ جب پہنچے ہیں تب بھی ہمیں بھولا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ صرف میں نہیں ہوں، میں تو پوری امت کی طرف سے یہاں نیابت کرنے کے لیے پیغامبر بن کے آیا ہوں، سب کی طرف سے وکالت کرنے آیا ہوں، تو صرف مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ ساری امت کو دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا السلام علینا، سلامتی ہمارے اوپر تو ہو ہی، وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کے دنیا میں جتنے بھی نیک بندے ہیں سب کے اوپر سلامتی ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو ادھر فرشتے گواہ ہیں، فرشتے پیچھے سن رہے تھے، فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جب ہم پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے نبی نے جو یہ تشہد ہمیں دیا ہے اس میں کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف ہم پڑھنے کے لیے شروع کرتے ہیں، درود شریف پڑھا، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھا، درود شریف ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی، یہ پہلے سے ہم لوگ جانتے ہیں، اور دوسرا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ نماز میں ہم آخری دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز
نماز کے اندر فرائض ہیں، شرائط ہیں اور واجبات ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے اندر 7 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں اور 6 فرائض ہیں۔ شرط اور فرض۔ شرط، نماز میں تکبیر تحریمہ سے پہلے 7 چیزیں ضروری ہیں، اور نماز کے اندر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے بیچ میں 6 چیزیں فرض ہیں۔ یہ شرط یا فرض تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے وقت پہ بات ختم کرنی ہے۔ شرط اور فرض کے بغیر نماز کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اگر شرط یا فرض میں سے کوئی بھی چیز نماز کے اندر اگر پیش آ جائے، چھوٹ جائے، اگر کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو سجدے سہو کے ذریعے سے ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، ہم کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور واجبات 14 ہیں، لیکن ان 14 میں 3 واجبات ہر نماز میں نہیں ہیں، 11 واجبات ہر نماز میں ہیں تقریباً۔ ان 11 واجبات میں سے کوئی اگر واجب چھوٹ جائے، یا واجب اپنی جگہ سے دوسری طرف چلا جائے، یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، تو ان ساری شکلوں میں سجدہ سہو کے ذریعے سے ہم نماز کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ مسائل ہم نہیں سیکھیں گے تو نماز میں جو پیش آمدہ مسائل ہیں، ہم وہاں نماز کی اصلاح کیسے کریں گے؟ گاڑی خریدتے ہیں نا، گاڑی خریدنے کے بعد گاڑی چلانا سیکھتے ہیں کہ اگر چلاتے چلاتے اگر ہموار زمین ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر چڑھتی آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو سکھانے والا ہم کو بتاتا ہے کہ جب اگر چڑھاؤ آ جائے تو وہاں چوتھے گیئر پہ مت چڑھانا، ورنہ کچھ دور میں جا کے اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد گاڑی پیچھے کی طرف آنا شروع ہوگی، لا تو نہیں پاؤ گے، پھر تھوڑی دیر میں تم نیچے اور گاڑی اوپر۔ تو ہم جیسے وہ سیکھتے ہیں، اسی طرح ہم کو نماز کے مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے کہ نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نماز کی اصلاح کیسے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، 5 منٹ ہے جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ صرف صوفی صاحب بن کے رہنے سے نہیں ہوگا، اپنا صرف ٹوپی لگا لیا، داڑھی رکھ لیا، کرتا پاجامہ پہن لیا، مفتی صاحب ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، نہیں جائے گا۔ وہ بیوی گھسیٹ کے لے جائے گی جہنم میں۔ بیٹوں کو نماز پڑھانی پڑے گی، بیٹیوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنی پڑے گی۔ نہیں کرتے ہیں تو ہم اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، ایک دکان میں ہم اگر مالک ہیں، ہمارے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کو نماز پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پڑھوائیں گے ان کو۔ تو نماز اپنے ماتحت لوگوں کو پڑھوانی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ مگر آگے اللہ کیا فرما رہے؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے بھی رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ناک چڑھائے گی، تو غصہ مت ہونا۔ بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غصہ دکھائے گا، مگر غصے میں مت آنا، صبر کرنا۔ دوسروں کے پاس بستی میں جاؤ گے، صبح 24 گھنٹے 4-2.5 گھنٹے کی ملاقات میں ہو سکتا ہے کوئی ناک چڑھائے گا، غصے میں مت آنا، صبر کرنا۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری ہی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ دکان کھولنے چلے جاتے ہیں، نہیں ٹائم نہیں ملتا، اصل میں کیا کریں، پریوار لمبا ہے، کمائی کا جھنجٹ ہے، اس لیے نہیں کر پاتے ہیں، نہیں پڑھوا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تم کو یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے تم کو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی کا سوال تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تم سے یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ روزی تم ہی کما کے لاؤ۔ ہم نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا کہ روزی کی ذمہ داری تمہاری ہے، میرے بندے تم نے غلط سمجھا ہے، روزی کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ نحن نرزقک، اللہ کہہ رہے ہیں نحن نرزقک، میرے بندے روزی ہم آپ کو دیں گے، آپ روزی نہیں کمائیں گے۔ آپ کے ذمے میں تو صرف یہ ہے کہ روٹا ہاتھ میں دکان کھول
کے بیٹھیے, کسٹمر کو لانا میرا کام ہے. کھیت میں گیہوں ڈال دیجئے, آپ کا کام صرف اتنا ہے, آگے کا کام آپ کا نہیں ہے. اس زمین کو حکم دینا کہ اے زمین اس گیہوں کو گرم کر, اور اس زمین کو یہ کہنا کہ اس گیہوں کو پھٹا اور اس کی کوپلیں باہر نکال اور اس کو طاقت پہنچا, اسے بڑا کر. اور پھر جب وہ 22 دن سے لے کر 30 دن تک کا ہو گیا, اب آپ کی پھر ایک ذمہ داری آتی ہے, آپ اس کو پانی دیجئے. بس پانی دے کر کے چھوڑ دیجئے, 2 دن کے بعد یوریا ڈالیے, پھر چھوڑ دیجئے, ہماری ذمہ داری ختم. آگے کا کام اللہ کرے گا. یوریا کو اس میں کیسے پہنچائے گا, پانی کو اس میں کیسے پہنچائے گا, پھر اس کے پیٹ میں گیہوں کی بالی کیسے پیدا کرے گا, اس کو باہر کیسے نکالے گا, گیہوں کیسے اس کے اندر پیدا کرے گا, اس کو کیسے سکھائے گا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. نحن نرزقک, ہم تمہیں روزی دیں گے. اللہ پوچھتے ہیں یہ جو تم کھیتی کرتے ہو کیا یہ تم پیدا کرتے ہو؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, اسے تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں. اس لیے تم کبھی یہ بہانہ مت کرنا کہ روزی کے کمانے کی وجہ سے ہم جھنجھٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھوا پاتے ہیں. نحن نرزقک, ہم تمہیں روزی دیں گے. وما من دابۃ, میرے بندے تم تو اشرف المخلوقات ہو, تمہیں تو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. ارے جس کو ہم چونٹی بنائے, جس کو کتا بنایا, جس کو بلی بنایا, جس کو تم کوئی حیثیت نہیں دیتے, ان کو تو روزی ہم پہنچاتے ہیں, تو تم تو اشرف المخلوقات ہو, تم کو تو ہم نے بنایا ہی تھا اس لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسان و جنات کو تو ہم نے اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے, روزی کموانے کے لیے نہیں. ہاں سبب تم اختیار کرو, روزی میں پہنچاؤں گا تمہیں. نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی, اور یاد رکھنا انجام جو اچھا والا انجام ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. تقوی اپنے اندر پیدا کرنا, اگر تقوی پیدا کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.